اسلام کو سیاست نے کیا دیا؟ اسلام کو ملوکیت نے کیا دیا؟ آپ کبھی انصاف سے سوچئے۔ انسانوں کے ذہن سوچنے کے لائق نہیں رہے۔ آپ کو اپنے بربادی کے راز خود معلوم نہیں ہیں، آپ کو اپنی پریشانیوں کی سبب خود نہیں معلوم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ بوکھلا بوکھلا کے کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے جن سے دوستی کی ہے وہ دوستی کے لائق کیریکٹر نہیں ہیں، اور جن سے دشمنی کی ہے وہ دشمنی آپ کو لے ڈوبے گی۔ دوستی اور دشمنی سمجھ بوجھ کے کیا کیجئے۔ دوست بنائیے مگر کیریکٹر دیکھ کے دوست بنائیے، اور دشمنی کیجئے مگر حیثیت دیکھ کے دشمنی کیجئے۔ سمجھے آپ؟ اور غلط آدمی کو دوست بنا لیا تو شرمندگی، ندامت، ذلت، رسوائی ہے۔ ملوکیت و سلطنت کے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، برائیاں ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جو حسین کو قتل کریں اور اپنے کو مسلمان بھی کہیں تو دو میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے۔ آپ ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچئے، کبھی غور کیجئے کہ کربلا میں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک لشکر حسین ہے جس کی تعداد 72 ہے مگر لشکر کی شکل میں کھڑا ہے۔ ایک لشکر یزید ہے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ واقعہ وہ نہیں ہے جو ہو کے ختم ہو گیا، بلکہ اس واقعے میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر سال محرم آ کے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ہر سال محرم آ کے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، یعنی ہر سال مسلمان امت کا امتحان ہوتا ہے۔ ہر سال مسلمان امت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لشکر حسین کھڑا ہے، یہ لشکر یزید کھڑا ہے۔ اب اگر آج کے ایک مسلمان کو دوراہے پر چھوڑا جائے کہ بھیا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، کہاں جائیے گا؟ کچھ سمجھدار آدمیوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ کربلا کے مسئلے کو الجھانے کے لیے ہمارے اوپر کمنٹ شروع کر دیے۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ بدعتی ہیں، شیعہ غلط کام کرتے ہیں، شیعہ ناجائز کام کرتے ہیں، سینہ پیٹنا، چیسٹ بیٹنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، نظر نیاز اسلام میں حرام ہے، سبیل کا پانی نہ پیو، علم اٹھانا بدعت ہے، تعزیوں کو چومنا شرک ہے، تعزیہ رکھنا بت ہے۔ ہمیں کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں سب بالکل صحیح، اور ہم نہایت بدترین بندے، دوزخ ہم ہی سے بھرے گا۔ لیکن یہاں یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہاں ایشو یہ ہے کہ حسین صحیح کہ یزید، یہ بتائیے۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ سیاست نے قرآن کے معنی بدلے۔ تو اگر یہودیوں کو اس لیے برا کہا گیا
کہ انہوں نے تورات کے معنی بدل کے پبلک کو بتائے اور حق کو چھپایا۔ اب پڑھیے قرآن، یہودیوں کی خالی یہودی ہونے کی وجہ سے برائی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بدل کے پیش کیا، اس کا غلط انٹرپریشن پبلک کو بتایا۔ اگر عیسائیوں سے قرآن اس لیے خفا ہے کہ انہوں نے انجیل مقدس کے معنی و مطالب کو بدل کے پیش کیا، تو کیا فضائل اہل بیت کی آیتوں کو چھپانے والے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا؟ کہ بھئی یہودی اگر اللہ کی کتاب کو بدلیں تو نہایت برے ہیں، عیسائی اگر اللہ کی کتاب کو بدلیں تو نہایت برے ہیں، لیکن مسلمان اللہ کی کتاب کے جو معنی لے لیں وہ تو اپنے لوگ ہیں نا، ڈالو جانے دو۔ آپ سوچئے آپ کے یہ کیا ہے؟ یہ کربلا سیاست اور مذہب کا ٹکراؤ ہے، کربلا سیاست اور مذہب کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف وہ لشکر ہے جو سیاسی اسلام کو بلیو کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ لشکر ہے جو مذہبی اسلام کو بلیو کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے مذہبی اسلام کو بلیو کرنے والے تھوڑے سے ہی، لیکن ان میں اتنی طاقت ہے کہ 1400 برس سے بھلائے نہیں جا سکے، 1400 برس سے بھلائے نہیں جا سکے، اور سیاسی اسلام کو ماننے والے بہت صحیح، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کے اپنے نظریے کا اظہار کر سکے۔ اور فرمایا ہم نے اسی لیے امام علی مقام نے اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھ دیا، اور شاید اللہ کی مرضی یہی ہو کہ اسی لیے ہر سال محرم آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ایسے تھے کہ جو یزید کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں جو رسوائی ہے مسلمانوں کی، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا جو دین اور اسلام کی عزت کا سبب تھا۔ آج حسینی اسلام کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر تعزیہ داری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، نان مسلم بھی تعزیہ دار ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں اگر آپ پرانی تاریخ دیکھیں یا آج کی تاریخ دیکھیں تو نان مسلم شاعر گزرے ہیں اور آج ہیں جو مدح اہل بیت کرتے ہیں۔ نان مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزاخانے بنوائے اور آج بھی بنواتے ہیں۔ نان مسلم ایسے گزرے جنہوں نے تعزیے رکھے اور آج بھی رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں غمی ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کے مذہب کا آدمی آئے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جس کے اندر ہندو کے پہلو میں مسلمان رہتا ہے، سکھ کے پہلو میں عیسائی رہتا ہے، یہودی کے پہلو میں پارسی رہتا ہے۔ تو اگر ایک کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو پڑوسی پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا مذہب وہی ہو، اور کنڈولنس بھی دیتا ہے، غم کا اظہار بھی کرتا ہے، میت کے ساتھ جاتا بھی ہے وہاں تک جہاں آخری رسوم انجام دیے جاتے ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ یہ انسانیت ہے کہ غم میں ہر ایک شریک ہو جاتا ہے، لیکن اقتدار کی کشمکش میں ہر ایک نہیں آئے گا ساتھ میں۔ اگر آپ مظلومی والا اسلام پیش کریں گے تو ہندوستان کے مختلف طبقے ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، اور اگر آپ تلوار چلانے والا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے والا وائلنس والا اسلام پیش کریں گے تو نفرت بڑھے گی۔ اور عزیزان گرامی، ایک نکتہ اور بھی بچے سن لیں کہ اس ہندوستان میں میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اور جو پڑھتا ہوں میں کتابوں سے نہیں، زندگی سے پڑھتا ہوں۔ ہندو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا جوان لڑکا مر گیا، ہم گئے، ساتھ میں گئے، اس کے گھر پہ گئے، پہلے گھر پہ گئے، جب میت اٹھی تو ساتھ میں گئے، اب جب پلٹ کے آئے اور نماز کے وقت مسجد میں گئے تو کبھی پیش امام نے یہ نہیں کہا کہ تم ہندو کی میت میں شریک ہو کے آئے ہو، ذرا نہا لو، کلمہ پڑھ لو، تب مسجد میں آنا۔ اور ہندو کے پڑوس میں مسلمان رہتا تھا، مسلمان کا لڑکا مر گیا، ہندو ساتھ میں گیا، اسی طرح دوستی کے ناطے، پڑوسی کے ناطے قبرستان تک وہ بھی گیا، پلٹ کے جب آ کے مندر میں گیا تو کبھی پجاری نے اس سے نہیں کہا کہ ذرا گنگا نہاؤ، تم مسلمان کی میت میں شریک ہو کے آئے ہو۔ معلومہ میت میں شریک ہونے کو کوئی مذہب روکتا بھی نہیں۔ ارے دنیا سوچے کبھی کہ ہندو کی میت میں مسلمان شریک ہو کے ہندو رہتا ہے، اور مسلمان کی ہندو کی میت میں مسلمان شریک ہو تو مسلمان رہتا ہے، مسلمان کی میت میں ہندو شریک ہو تو ہندو رہتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو تعزیے میں عالم میں شرکت کرنے سے کفر میں بدل جاتا ہے؟